وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 6 آیتیں 71 سے 76 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، روزی میں فضیلت عطا کی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق ان غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، کہ وہ اس کے رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیا۔ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان کی جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کلٌ علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک۔ آیت نمبر 71 پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں، یعنی اللہ نے ہر ایک کو مالدار نہیں بنایا، اور اللہ نے ہر ایک کو غریب بھی نہیں بنایا۔ تو اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے لوگ مالدار ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے لوگ غریب ہو جائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مالدار ہو جائیں، ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اشتراکی نظام یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ غریب ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اکیلے ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں رہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے سلسلے میں بھی اپنا ایک نظام بنا کر کے رکھا ہے، تو کچھ کو مالدار بنایا، کچھ کو غریب بنایا۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ جس سے خوش ہے تو اس کو مالدار بنا دیا، جس سے ناراض ہے تو اس کو غریب بنا دیا، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے رہے ارے سیٹھ صاحب آپ کا کیا کہنا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیو، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، یہی اللہ کا ایک نظام ہے جس کے تحت پوری دنیا چل رہی ہے۔ آگے کہا آیت نمبر 72 میں کہ بیویاں، بیٹے اور پوتے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، ذرا غور تو کرو، کھاتے ہو کسی اور کا، گاتے ہو کسی اور کا، یہ صحیح نہیں ہے نا۔ آگے آیت نمبر 73 پر غور کیجئے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکے، یا ان لوگوں کے لیے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ کے لیے مثالیں مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں جیسے دنیاوی بادشاہ کی طرح، دیکھو بادشاہ کے پاس جائیں گے تو کیسے جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو بزرگ کی ضرورت پڑے گی۔ پلیز دنیاوی لوگوں کی طرح اللہ کو نہ سمجھو، اللہ کے لیے مثالیں مت دو
اس لیے جو کوئی بھی مثال دیتا ہے غلط. لوگ مثال دیتے ہیں چھت پہ کیسے جائیے گا, سیڑھی کی ضرورت ہے نا. ارے بھائی چھت پہ ضرورت ہے, لیکن اللہ کے لیے تھوڑا نا کوئی چیز کی ضرورت ہے. ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے, کیا چیز تھا ہے اور ہونے والا ہے سب اللہ کو معلوم ہے. تو کون ہے جو اللہ کو بتائے گا؟ جج صاحب کو نہیں معلوم ہے اس لیے وکیل صاحب بولتے ہیں. پھر اسی طرح کون آیا بادشاہ سے ملنے کے لیے, دربان بولتا, ان کو تھوڑا نا معلوم ہے کون ملنے کے لیے آیا. اللہ کو معلوم تھا, معلوم ہے, معلوم رہے گا. تو اللہ کے واسطے کوئی بھی دنیاوی مثال اللہ پر سیٹ نہیں ہے, اس لیے مثالیں مت دو. آیت نمبر 75 بغور کیجئے, بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں, زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے. نہیں, اللہ کا قانون ہے قرآن میں کہ زیادہ تر لوگ غلط ہیں, صحیح راستے پر نہیں ہیں, وہ جانتے نہیں. تو ناظرین اکرام, آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.